نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ یقیناً ہم نے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے نہایت آسان بنا دیا ہے، کیا کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ آج کے ہمارے سبق میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 36 اور 37 ہے، آئیے اس کی تلاوت سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 36 اور 37 کی تلاوت آپ نے سنی۔ ان کا تعلق پچھلی آیات سے بھی ہے، جن میں آپ نے پڑھا ہے کہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرما کر فرشتوں سے سجدہ کروایا اور انہیں جنت میں رہائش پذیر کیا اور ایک درخت کے قریب جانے سے منع کیا۔ شیطان جس سے دشمنی پڑ چکی تھی، اس نے ورغلایا، قسمیں کھا کر یقین دلایا کہ یہ درخت ایسا ہے جس سے منع کیا گیا ہے کہ آپ اگر اس کا پھل کھائیں گے، اس کے قریب جائیں گے تو جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہ جائیں گے۔ قسمیں کھا کر یقین دلایا۔ تو ان دونوں شیطان کی باتوں میں بابا جی اور اماں جی آ گئے اور اس درخت کے قریب چلے گئے۔ رب العزت کو ناراضگی آئی، اور ناراضگی اسی بات کی تھی کہ میری بات سے زیادہ شیطان کی بات کا یقین آپ کو آیا۔ تو بہرحال اللہ رب العزت نے ناراضگی کی وجہ سے جنت کا لباس اتروا لیا اور انہیں اس زمین پر نازل کر دیا، اور اللہ تعالیٰ ان سے ناراض رہے۔ پھر خود اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے ہی انہیں وہ دعا سکھلائی کہ اس طرح دعا مانگو۔ پھر رب العزت نے ان کو معاف کیا۔ وہ مشہور دعا ہے، قرآن مجید میں موجود ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے اللہ، ہم سے اپنے آپ پر ظلم ہو گیا اور زیادتی کر لی ہم نے اپنے آپ پر، اگر آپ معاف نہیں کریں گے تو ہم سے بڑا خسارے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو یہ دعا بھی رب العزت نے سکھائی، اور آج کے سبق میں آیت نمبر 37 میں اسی بات کا ذکر ہے، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، کہ آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کلمات سیکھے ہیں،
کلمات قرآن کے دوسرے مقام پر موجود ہیں، میں نے آپ کو بتا دی ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا والے، فتاب علیہ، تو رب العزت نے ان کلمات پر ان کی توبہ قبول کی ہے، کیونکہ وہ ہے ہی توبہ قبول کرنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ مصباح القرآن میں فہم قرآن کے دو اسلوب ہیں۔ آئیے اب ہم ترجمہ قرآن کی طرف بڑھتے ہیں۔ ترجمہ قرآن بذریعہ علامات۔ فَأَزَلَّ، فا کا معنی پس، ازلہ کا معنی ورغلایا، ہما ان دونوں کو، ہما کما تم نے پڑھا ہوا ہے، ہما ان دونوں کو، فَأَزَلَّ پس ورغلایا ان دونوں کو، الشیطان شیطان نے، عنہا اس سے، فَأَزَلَّ فَأَخْرَجَهُمَا پس نکلوا دیا ان دونوں کو۔ آپ نے حمزہ کے متعلق پڑھا ہوا ہے کہ حمزہ کا معنی میں بھی ہوتا ہے، صفت کی زیادتی کا مفہوم بھی ہوتا ہے، حمزہ حکم کے لیے بھی ہوتا ہے، اور حمزہ فعل کے معنی میں تبدیلی کے لیے بھی ہوتا ہے۔ فَأَخْرَجَهُمَا کے اندر جو حمزہ ہے یہ فعل کے معنی میں تبدیلی لانے والا ہے۔ خارجہ وہ نکلا، اخرجہ اس نے نکالا، تو یہ ہے اخراجہ، پس نکلوا دیا ان دونوں کو، اس نے ورگلایا، پھسلایا، اس درخت کے قریب بھیج دیا، رب کی نافرمانی ہو گئی، اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے تو جنت سے نکال دیا۔ فَأَخْرَجَهُمَا پس نکلوا دیا ان دونوں کو، مما اس سے جو، یہ دو چیزیں آپ جانتے ہیں، من کا معنی سے، ما کا معنی جو، دونوں ہی اردو میں بولے جاتے ہیں، مما اس سے جو، کانا وہ دونوں تھے، کانا کا معنی تھا بھی ہوتا ہے، تھے بھی ہوتا ہے بھی، ہوں بھی اور ہیں بھی، دونوں طرف ہوتے ہیں اس کے ترجمے، تو یہاں اس کا معنی تھے والا ہے۔ مما کانا اس سے جو وہ دونوں تھے، فی ہی اس میں، بھئی کس میں تھے؟ جنت میں۔ کس میں تھے؟ جنت میں۔ فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا پس ورغلایا ان دونوں کو شیطان نے اس سے، فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِي پس نکلوا دیا ان دونوں کو اس سے جو وہ دونوں تھے اس میں۔ وَقُلْنَا اور ہم نے کہا، وَقُلْنَا ہم نے کہا، قلنا کس سے نکلا؟ قول سے۔ ہم نے کہا، نا سے پہلے جزم موجود ہے، ترجمہ ہم نے ہی کریں گے۔ ہم نے کہا اہبتو تم سب اتر جاؤ۔ یہ لفظ اردو میں بولا تو جاتا ہے لیکن ہے بہت مشکل، سن لیں آپ، شاید آپ کو سمجھ آ جائے۔ حبوت آدم، آدم علیہ السلام کا جنت سے نکلنا اور دنیا میں آنا، اسے ہماری اردو ڈکشنری میں لکھا ہوا ہے حبوت آدم، آدم علیہ السلام کا زمین پر اترنا۔ اہبتو یہ حمزہ حکم والا ہے، تم سب اتر جاؤ، بعضکم تمہارا بعض، لبازن بعض کے لیے، عدوون دشمن ہے، عدو عداوت دشمنی کے معنی میں، عدو عداوت دشمنی کے معنی میں۔ ہم نے کہا اہبتو تم سب اتر جاؤ، بعضکم تمہارا بعض، لبازن بعض کے لیے، عدوون دشمن ہے، یعنی دنیا جگہ ہی ایسی ہے جتنی مرضی محبتیں پیش کر لو، یہاں کوئی نہ کوئی دشمن بیٹھا ہوتا ہے، وہ گھر والوں میں سے بھی ہو سکتا ہے، بیوی بھی ہو سکتی ہے، بچے بھی ہو سکتے ہیں، ماں باپ بھی ہو سکتے ہیں، اور رشتہ دار تو ہوتے ہی ہیں، ان میں سے کسی نہ کسی کو تو آپ کے ساتھ حسد ہوتا ہی ہوتا ہے۔ تو یہ دراصل ایک نظام دنیا ہے، دنیا میں ایسے کام ہوتے ہیں، خوشیاں غمیاں انسان کے ساتھ ساتھ ہیں، اچھائیاں برائیاں انسان کے ساتھ ساتھ ہیں۔ آپ اپنا معاملہ درست رکھیں اللہ کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ، دین کے ساتھ، انشاءاللہ آپ کے لیے بہت ساری آسانیاں ہو جائیں گی۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ہم نے کہا تم سب اتر جاؤ، تمہارا بعض بعض کے لیے دشمن ہے، وَلَكُمْ اور تمہارے لیے، فِي الْأَرْضِ زمین میں، ارض آپ جانتے ہیں نا اردو میں بولا جاتا ہے،
अर्ज व समा, किताए अर्ज, अराजी, अर्ज मुकद्दस, वलकुम और तुम्हारे लिए, फिल अर्द जमीन में, मुस्तकर्रुन ठिकाना है, इस्तिकरार करार, करारगाह उर्दू में बोला जाता है ठहरने की जगह, मुस्तकर्रुन ठहरने की जगह है, व मताउन और फायदा उठाना है, मताए कारवां, मालो मता सामान के माना में, ऐसा सामान जो आपको जिंदगी गुजारने में मुआवनत करे, रिहायश है, खाना पीना, बिस्तर और बाकी जरूरियात जिंदगी। वह मताउन और फायदा उठाना है, इलाहीन एक वक्त तक। लफ्ज हीन जो है ये नया लफ्ज है, इसे याद रखिएगा। लफ्ज हीन एक नया लफ्ज है। वह मताउन इलाहीन और फायदा उठाना है एक वक्त तक। फतलक्का, फतलक्का फेल के शुरू में ता, फा तो अलग है ना, फा का माना पस, फेल है तलक्का, फेल के शुरू में ता, दरमियान में शद, गोल दायरा लगाया हुआ है ये वाला, ठीक है। फतलक्का दरमियान में शद, इस फेल में काम को एहतिमाम से करने का मफहूम होता है। यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मोहब्बत के साथ आदम अलैहिस्सलाम को वो कलिमात सिखाए और आदम अलैहिस्सलाम ने दिल की गहराइयों से शर्मिंदगी के एहसास के साथ, नदामत के एहसास के साथ उन्होंने वो कलिमात अदा किए। फतलक्का इसलिए इसके तर्जमे में लफ्ज खूब का इजाफा है, फिर खूब सीख लिए, ये एहतिमाम के मफहूम का माना आ जाएगा ना। फतलक्का यही बात आपको भूलेगी, ता और शद में काम को एहतिमाम से करने का मफहूम है और खूब इसी बात का तर्जमा है। फतलक्का फिर खूब सीख लिए, आदम ने अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मिर रब्बी ही अपने रब से, क्या सीखे? कलिमात, चंद कलिमात, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। ऐ अल्लाह हमने अपने आप पर जुल्म ज्यादती कर ली, अगर तूने हमें माफ न किया तो हमसे बड़ा खसारे पाने वाला कोई नहीं होगा। फताबा पस वो मुतवज्जे हुआ, ताबा निकला है तौबा से, तौबा और ताइब दोनों उर्दू में बोले जाते हैं। फताबा पस वो मुतवज्जे हुआ या उसने तौबा कबूल की, अलैहि उस पर, किस पर? उन कलिमात पर, जो कलिमात अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को सिखलाए हैं, उन कलिमात पर अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल की। इन्नहु बेशक वो अल्लाह, हुवा तव्वाबो वही तौबा कबूल करने वाला है। अत्तवाब ये भी मुबालगे का वजन है, यानी बहुत ज्यादा तौबा कबूल करने वाला है, बहुत ज्यादा तौबा कबूल करने वाला है, बड़े से बड़े मुजरमों को वो माफ कर देता है। ये है तव्वाब, बहुत ज्यादा जो है वो तौबा कबूल करता है। अर्रहीम, अर्रहीम जो है ये ऐसा वजन है मुबालगे का कि इसमें तसलसल पाया जाता है, इसमें तसलसल, यानी रहीम बहुत मेहरबान, बहुत ज्यादा रहम करने वाला। ऐसा नहीं है कि वो पहले रहम नहीं करता था और अब रहम शुरू कर दिया, नहीं। अर्रहीम वो हमेशा से रहम करता चला आ रहा है, हमेशा से रहम करता चला आ रहा है। इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम, बेशक वो अल्लाह ही तौबा कबूल करने वाला और बहुत बड़ा मेहरबान है। इसमें मुबालगे का मफहूम होता है। दूसरा उसलूब तफहीम कुरान बजरिया उर्दू जुबान, 65% उर्दू में इस्तेमाल होते हैं, 20% बार बार आते हैं और 15% आपने याद करने हैं। आज के हमारे सबक में 4 नए लफ्ज हैं। फ़अज़ल्ला भी नया लफ्ज है, फा का माना पस, अज़ल्ला वर्गलाया, हुमा उन दोनों को। एक एक हर्फ का अलग अलग तर्जुमा है
اور اس طرح آپ اسے یاد کریں گے تو انشاءاللہ زندگی بھر کبھی نہیں بھولے گا، بھلے آپ بوڑھے کیوں نہ ہو جائیں۔ فَأَزَلَّا پس ورغلایا ہما ان دونوں کو الشیطان شیطان نے عنہا اس سے، یہ اس کس کا ترجمہ ہے؟ ہا کا اور سے ان کا۔ فَأَخْرَجَهُمَا پس نکلوا دیا ان دونوں کو۔ اخرجا حمزہ فعل کے معنی میں تبدیلی لانے والا ہے، تو نکلوانا اس کا ترجمہ ہے خارج، خروج، اخراج، امور خارجہ۔ مما دو چیزیں ہیں اور دونوں اردو میں استعمال ہوتے ہیں، من بھی ما بھی۔ من جانب، من جملہ، من عن، ماحول، ما تحت، ماجرا، ما فوق الفطرت، ما وراء عدالت۔ کانا 20% میں سے وہ دونوں تھے، فی ہی اس میں، فی اردو میں بولے فی الحال، فی الفور، فی الحقیقت، فی الواقع۔ واو کا معنی اور شان و شوکت، عفو و درگزر، رحم و کرم۔ کلنا کس سے نکلا؟ قول سے۔ ترجمہ کیا ہے؟ ہم نے کہا اہبتو تم سب اتر جاؤ، اہبتو تم سب اتر جاؤ۔ دوسرا نیا لفظ بعضکم تمہارا بعض، بعض اوقات بعض معاملات، لبازن بعض کے لیے، عدوون دشمن ہے، عدو عداوت، اعدائے دین، اعدائے دین نہیں پڑھنا اسے، اعدائے دین، عدوون کی جمع ہے اعداء۔ واو کا معنی اور لکم تمہارے لیے، فی الارض زمین میں، فی کو اردو میں بولے فی الحال، فی الفور، الارض کو اردو میں بولے ارض و سما، کرۂ ارض اور قطع اراضی، مستقر ٹھکانہ اردو میں بولے قرار، برقرار، استقرار اور قرارگاہ۔ قرارگاہ ان سب میں سے زیادہ ایزی ہے۔ واو کا معنی اور متاعن کا معنی سامان، فائدہ اٹھانا یا سامان، دونوں ترجمے کر سکتے ہیں۔ متاعن فائدہ اٹھانا، مال و متاع، متاع کارواں، الہین ایک وقت تک۔ وہ وقت کون سا ہے؟ یہ انسان کی زندگی، کسی کی 10 سال، کسی کی 20، کسی کی 30، کسی کی 50، کسی کی 100۔ تو عمر جو ہے تقریباً 15 سے جو 40 تک کی عمر ہوتی ہے، یہی اچھی عمر ہوتی ہے۔ اس سے پہلے بھی کسی کام کی نہیں ہوتی اور بعد والی بھی کسی کام کی نہیں ہوتی۔ الہ کا معنی طرف تک، مکتوب الیہ، مرسل الیہ، الداعی الی الخیر۔ ہین نیا لفظ آ گیا، ایک وقت تک، الہین ایک وقت تک۔ فتلقا، فتلقا پھر خوب سیکھ لیے، پھر خوب سیکھ لیے۔ آدم علیہ السلام نے من ربی ہی اپنے رب سے، رب ڈائریکٹ بولا جاتا ہے، توحید ربوبیت، مربی تربیت اسی سے ہے۔ کلمات، کلمات، کلمات طیبہ، فتابہ توبہ تائب، اور علیہ علیحدہ الاعلان، فتابہ علیہ پھر اس نے توبہ قبول کی اس کلمات پر۔ انہو بے شک وہ اللہ، ہوا التواب وہ ہی توبہ قبول کرنے والا ہے، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے، الرحیم بہت رحم کرنے والا ہے۔ آج کے ہمارے سبق میں 4 نئے لفظ ہیں۔ ازلہ، ورغلایا، اہبتو تم سب اتر جاؤ، الہین ایک وقت تک، فتلقا خوب سیکھ لیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔